میرے دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کی دھرتی پر اپنے اسلام کا اپنے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، دین اسلام کا اعلان کیا، وحدانیت کا اعلان کیا اور لوگوں کو شرک اور کفر سے بچنے کی ترغیب کی، تو حضرات جانتے ہیں کہ عمر کے والے جو 40 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے رہے اور 40 سال تک جو عقائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرافت کے ترانے گاتے رہے اور 40 سال تک جو عمر کے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور سچائی کی قسمیں کھاتے تھے، وہی مکے والے جیسا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رسالت کا اعلان نکلتا ہے، ایک خدا کا اعلان نکلتا ہے، تو سارا مکہ کا دشمن ہو جاتا ہے، سارا مکہ، اور لوگ قسم قسم کی تکلیفیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ ہر قسم کی تکلیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دی، ہر طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ستایا، ہر موڑ پر، ہر وقت، ہر جگہ، ہر مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ستایا۔ مکے کی کوئی راہ، کوئی سڑک، کوئی گلی ایسی نہ تھی کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا نہ گیا، بلکہ ہر مقام پر آپ کو اذیت کا نشانہ بنایا۔ تو باوجود تکلیفوں کے، باوجود اذیتوں کے، باوجود ظلم کے ہر روز اضافہ ہونے کے، ان سارے چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو جاری رکھا، اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، اپنے مشن کو جاری رکھا۔ تو ہوا کیا؟ 4 سے 5 سال کے عرصے میں اتنی مصیبتوں کے سفر کو پار کرنے کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ بڑی مشکل سے 40 کے اندر مسلمان ہوئے، اور وہ 40 کے اندر، یعنی کوئی کہتے ہیں کہ 39 ہوئے، کہیں آتا ہے 40، تو وہ 39 مسلمانوں پر بھی اتنا ظلم، اتنا ظلم، اتنا ظلم کہ جانور بھی لرز اٹھتے تھے ان پہ ہونے والے ظلم کو دیکھ کر، اتنا بڑا ظلم۔ پھر انہی 5 سالوں میں ایک دور ایسا آیا کہ حالات کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمانوں کو اپنا مذہب چھپا کر رکھنے کی نصیحت کی۔ تو کچھ ایسے تھے جن کا مسلمان ہونا لوگوں کو کھلے عام معلوم تھا، اور کچھ ایسے تھے کہ جو مسلمان تو تھے مگر ان کا اسلام لانا بھی گھر سے باہر نہیں گیا تھا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا، کھلے عام اعلان نہیں کرتے تھے، اور وہ اتنا خطرناک دور تھا کہ کھلے عام مسلمان ہونے کا اعلان کرنا گویا کہ چند ہی لمحوں میں اپنی جان گنوانا تھا، اپنی موت کو دعوت دینا تھا، کھلے عام اسلام کا اعلان کرنا۔ تو ایسے خطرناک ماحول میں کہ ایک چھوٹی سی تعداد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، انہوں نے آقا کی محنت کو دیکھا، رسول اللہ کی مشقت کو دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیفوں کو دیکھا، اور آپ کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ جو رسول اللہ پہ ظلم کر رہا ہے، رسول اللہ ظالم کی ہدایت کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور انہی ظالموں کے بیچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبت کا پیغام سنا رہے ہیں، امن کا پیغام سنا رہے ہیں، سچائی کا پیغام سنا رہے ہیں۔ تو ایک دن ان تھوڑے سے مسلمانوں نے
جن کی تعداد 40 کے اندر تھی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، مکے میں زور ہمیشہ طاقت کا رہا، مکے میں زور ہمیشہ قوت کا رہا ہے، اور ہم میں جو مسلمان لائے ہیں نہ زیادہ طاقت ہمارے پاس ہے، نہ زیادہ قوت ہمارے پاس ہے، نہ زیادہ دبدبہ ہمارے پاس ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی طاقتور انسان مسلمان ہو جائے، مکے کا کوئی مشہور انسان مسلمان ہو جائے، اور مکے کے کوئی بڑے قبیلے کا سردار مسلمان ہو جائے، یا فی الوقت مکے میں تو لوگ ایسے ہیں کہ پورے مکے میں جن کی طاقت بولتی ہے، پورے مکے میں جن کی توتی بولتی ہے، اور پورے مکے میں جن کا دبدبا چلتا ہے، پورے مکے میں جن کا حکم چلتا ہے، وہ مکے میں 2 آدمی ہیں، ایک ابو جہل ہے اور دوسرا عمر ابن خطاب ہے۔ اے اللہ کے رسول، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو پھر طاقت ہماری طرف آ جائے گی، ایک طاقتور انسان ہماری طرف آ جائے گا، ایک سورما ہماری طرف آ جائے گا، اور ہماری تبلیغ میں ہمیں قوت ملے گی، ہمیں ہمت ملے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا مشورہ بڑا پسند آیا، اور فوراً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دونوں کے لیے کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف پھیر دے، اسلام کی طرف پھیر دے، کیونکہ ابو جہل کی دل پہ مہر تو لگ چکی تھی، ہدایت اس کے نصیب میں نہیں تھی، اچھائی اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بن کر حضرت عمر فاروق مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق مسلمان کیسے ہوئے، کس طریقے سے ہوئے، آپ کو سارا معاملہ معلوم ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے گئے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے گئے تھے، اور کعبے کے صحن سے سرداران مکہ کے سامنے ٹھوک بجا کر یہ کہہ کے نکلے تھے کہ میں جاؤں گا اور کام ختم کر کے آؤں گا، شہید کر کے آؤں گا، اور سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ مگر ذرا دیکھیے کہ جو شہید کرنے گئے تھے، جو حملہ کرنے گئے تھے، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر سے نظر ٹکرائی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کا حضرت عمر پہ ایسا وار ہوا کہ عمر کے دل سے کفر کڑ گیا، عمر کے دل سے کفر کڑ گیا، اور حضرت عمر فوری مسلمان ہوئے۔ میرے دوستو، حضرت عمر کا مسلمان ہونا اسلام کی تاریخ کا بڑا ہی انقلابی دن تھا۔ حضرت عمر کا مسلمان ہونا اسلام کے لیے بڑا ہی اہم دن تھا۔ حضرت عمر کا مسلمان ہونا یہ مکے کے کفاروں کے لیے بڑا ہی چیلنج تھا، اور مکے کے کافروں کے لیے ایک بڑی ہی مصیبت تھی حضرت عمر کا مسلمان ہونا۔ کیوں مسلمان ہونا؟ تو دیکھیے، روایت میں آتا ہے کہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ روگوش تھے، چھپے ہوئے تھے، اور حضرت ارقم کے گھر میں تھے۔ صحابی رسول حضرت ارقم کے گھر میں تھے، اور ابھی سرداران مکہ کے سامنے کھلی لسٹ نہیں تھی کہ کتنے مسلمان ہوئے۔ وہ مسلمان جن کا ایمان لوگوں کے سامنے ظاہر تھا، ان کی تعداد 39 تھی۔ جن کا ایمان ظاہر تھا اور معلوم ہو چکا تھا مکے والوں کو کہ یہ مسلمان ہیں، ان کی تعداد 39 تھی۔ اور اس حساب سے اسلام میں حضرت عمر کا نمبر 40واں آتا ہے۔
کہ یہ 40ویں مرد ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، 40ویں مرد جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو ذرا دیکھیے میرے دوستوں، تو یہ 40 کے علاوہ کئی اور بھی تھے جن کو رسول اللہ سے محبت ہو چکی تھی، اسلام سے محبت ہو چکی تھی، رسول اللہ سے ایک الفت ہو چکی تھی، عشق رسول کی شمع ان کے دل میں سلگ چکی تھی، وہ تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، مچل رہے تھے، مگر خوف اور ڈر ہر طرف ایسا پھیلایا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا، اپنے تڑپ کو چھپا کے رکھا، اپنی بے چینی کو چھپا کے رکھا۔ مگر جیسا ہی حضرت عمر اسلام لائے تو روایت میں آتا ہے کہ جتنے لوگ حضرت ارقم کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے چھپ کر تھے اور باہر نکل کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے ڈر رہے تھے، جب انہوں نے حضرت عمر کے اسلام لانے کو سنا تو حضرت عمر کے اسلام لانے کو سننے کے بعد ان میں ایسی ہمت آئی کہ حضرت ارقم کے گھر میں پہلی مرتبہ حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں تمام صحابہ کرام نے اس گھر میں جو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، وہ اللہ اکبر کے نعرے اتنے زوردار تھے، اتنے پرجوش تھے، اتنے گرم تھے کہ مکے کی ہر گلی میں وہ آوازیں سنائی دے رہی تھی، ہر گلی میں مکے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اتنی طاقت سے انہوں نے نعروں کو لگایا۔ اور جب سارے جتنے مسلمان تھے جب کھلے عام جمع ہو گئے جتنے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنے اسلام کو چھپا کر نہیں رکھوں گا، اپنے مذہب کو میں چھپا کر نہیں رکھوں گا، تو فوراً میں مکے والوں میں خود اعلان کروں گا۔ تو دیکھیے حضرت عمر کے اعلان کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ اب تک لوگ چھپ چھپ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، چھپ چھپ کر عبادت کر رہے تھے، مگر جیسا ہی حضرت عمر اسلام لائے تو اہل مکہ کے مسلمانوں کو ایسی طاقت مل گئی کہ خود حضرت عمر اوپن مکے کی زمین پر اتر گئے اور سیدھے ابو جہل کے گھر کو گئے، جو رشتے کا ماموں بھی تھا۔ ابو جہل کے گھر کو گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل کو جب تک خبر مل چکی تھی کہ جو قتل کرنے گیا تھا، جو شہید کرنے گیا تھا، جو شکار کرنے گیا تھا، وہ خود شکار ہو چکا ہے، اس کا کفر خود قتل ہو چکا ہے، اس کا مذہب خود قتل ہو چکا ہے، اب وہ عمر بن چکا ہے، مسلمانوں کا بڑا رہنما بن چکا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے میرے دوستو، تو ابو جہل حضرت عمر سے ڈر کر حضرت عمر کے آنے سے پہلے کعبے کے صحن سے نکل کر اپنے دروازے میں دروازہ کھول کر گھر میں بیٹھ گیا اور دروازہ بند کر دیا، اور گھر والوں سے کہا کہ کوئی بھی آؤ دروازہ مت کھولنا، خاص طور پہ عمر۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ابو جہل کا دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل نے اندر سے کہا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بتانے آیا ہوں کہ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو میں نے تسلیم کیا ہے۔ تو ابو جہل اندر سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے عمر، اپنے باپ داداؤں سے شرم کرو، ایسا ہرگز مت کرو، ایسا ہرگز مت کرو۔ تو 2-3 مکے کے سرداروں کے گھروں کو گئے تو ہر ایک نے دروازہ بند کر لیا، ہر ایک نے دروازہ بند کر لیا، اور دروازے کے اندر سے یہی جملے کہنے لگی کہ عمر اپنے باپ دادا سے حیا کھاؤ، ایسا ہرگز مت کرو، باپ دادا کے دین کو مت چھوڑو۔ تو ایک بندہ حضرت عمر کی اس بے چینی کو دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر اپنے اسلام کو مکے کی گلی گلی میں پہنچانا چاہتے ہیں، حضرت عمر اپنے مذہب کو گلی گلی پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے اعلان کو تمام مکے میں حضرت عمر پھیلانا چاہتے ہیں، اسی لیے گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ تو وہ بندہ گیا، عمر کو روکا، پوچھا کہ اے عمر، میں نے تمہارے ارادے کو دیکھ لیا ہے کہ تم ہر
ہر گھر کو جا کر اپنے مذہب کا اعلان کرنا چاہتے ہو، اپنے اسلام لانے کا اعلان تم ہر گھر کو جا کر کرنا چاہتے ہو، تو عمر مکے میں اتنے گھر ہیں کہ تمہیں تو کئی دن لگ جائیں گے ہر گھر میں جانے کے۔ تو حضرت عمر نے کہا کیا کروں؟ تو حضرت عمر کو اس بندے نے مشورہ دیا، کیا ہے عمر، جو بندہ کعبے کی صحن میں بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی عادت تم جانتے ہو؟ عمر نے پوچھا نہیں جانتا۔ تو کہا کہ اس کی عادت یہ ہے کہ اگر اس کو کسی کا راز معلوم ہو جائے تو وہ پورے شہر کو بول دیتا، راز اس کے پیٹ میں نہیں ٹکتا، اگر کوئی راز اسے معلوم ہو جائے تو پورے شہر کو بول دیتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس ایسے کئی لوگ موجود ہیں جن کو خود سے زیادہ دوسروں کی بے چینی رہتی ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کو خود سے زیادہ دوسروں کی بے چینی رہتی ہے۔ خود کا گھر تو بگڑا ہوا رہتا ہی رہتا ہے، مگر خود کے گھر کو سدھارنے کے بجائے دوسروں کے گھر کی بڑی فکر رہتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہمارے پاس ہیں کہ نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اچھائی دیکھتے ہیں، نہ برائی دیکھتے ہیں، نہ سچ دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ دیکھتے ہیں۔ بس اگر کسی کے تعلق سے کچھ بات معلوم ہو گئی تو پھیلاتے چلے جاتے ہیں، پھیلاتے چلے جاتے ہیں، پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور انسانیت کے لیے یہ سب سے بڑی دیمک ہے معاشرے کے لیے۔ ایسے لوگ جو بغیر کسی تحقیق کے جھوٹ کو لوگوں میں پھیلاتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو معاشرے کی دیمک کہا گیا ہے، انسانیت کی دیمک کہا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایسے لوگ نہ کبھی اپنوں کے ہوئے ہیں، نہ کبھی باہر والوں کے ہوئے ہیں، نہ کبھی اللہ کے ہوئے ہیں، نہ کبھی زمین کے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ بے نام و نشان ہو کر زمین میں دفن ہوئے ہیں۔ تو میرے دوست، حضرت عمر نے وہ بندے کو بول دیا کہ تجھے راز کی بات معلوم ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، کہا کہ آج کی اس سے بڑی اور ہیڈ لائن کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور ہیڈ لائن کیا ہو سکتی ہے کہ مکے کی آدھی طاقت ختم ہو گئی اور مکے کی آدھی طاقت اسلام کی طرف چلی گئی۔ اس سے بڑی ہیڈ لائن اور کیا ہو سکتی ہے؟ فوراً بھاگ گیا اور ہر بازار میں، ہر نکڑ پر، ہر چورستے پر، ہر علاقے میں پکڑ پکڑ کے بولنے لگا، تمہیں معلوم ہے عمر مسلمان ہو چکے ہیں، تمہیں معلوم ہے عمر مسلمان ہو چکے ہیں، تمہیں معلوم ہے عمر مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد جتنے صحابہ کرام جنہوں نے اپنے مذہب کو چھپا کر رکھا تھا، اپنے دین کو چھپا کر رکھا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ حضرت عمر سامنے ہیں، اور حضرت عمر کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ ہیں۔ اب ان دونوں کے ساتھ اسلام کا یہ قافلہ نکلتا ہے، یہ نئے نئے مسلمان نکلتے ہیں، اور جب کافر مسلمانوں کو کعبے کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو روکنا چاہتے ہیں، مگر ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو کعبے میں لے جانے والی مکے کی دو طاقتور شخصیتیں ہیں، ایک تو خود عمر ہے اور دوسرے امیر حمزہ ہیں، اور مکے کے کوئی لوگ ان سے مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اور آگے آئیے، چلیے کعبے میں چلیے، ہم آج کعبے کی صحن سے اسلام کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اب ذرا دیکھیے میرے دوستو، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد صحن کعبہ میں مسلمانوں کی کھلی عبادت کا آغاز ہو جاتا ہے، کھلے طواف کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ایک طرف کافر ٹھہر کر منظر کو دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمان کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک طرف کافر ٹھہر کر، اہل مکہ ٹھہر کر افسوس کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان طواف کعبے کے ذریعے اپنے مقدر پہ رش کر رہے ہیں۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف مسلمانوں کو ٹھہرا ہوا دیکھا، ایک طرف مکے کے کفار کو ٹھہرا ہوا دیکھا، بیچ میں عمر کو ٹھہرا ہوا دیکھا، تو اسی کعبے کی صحن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کے لقب سے نوازا۔
اب تک یہ عمر تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں انہیں فاروق کے لقب سے نوازا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، فاروق کا مطلب ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو چھانٹنے والا، فاروق کا مطلب ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو چھانٹنے والا۔ تو اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کے لقب سے نوازا۔ اور حضرت عمر کی شخصیت کیا ہے؟ حضرت عمر کی بہت بڑی شخصیت ہے، آپ کی عظمت بہت بڑی ہے، آپ کی شان بہت بڑی ہے، بہت بڑی آپ کی شان ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے دوستو حضرت عمر کی کتنی بڑی شان ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عمر جس راستے سے چلے شیطان اس راستے سے نہیں چلتا، یعنی کہ آپ کی روحانیت کا معاملہ دیکھیے، یہ ارشاد حضرت عمر کی روحانیت کی بتا رہا ہے، حضرت عمر کی ولایت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتا رہا ہے کہ حضرت عمر کی روحانیت اتنی بلند ہے اور آپ کی ولایت اتنی عظمت والی ہے کہ حضرت عمر جس گلی سے چلے، حضرت عمر جس راہ سے چلے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس راہ سے شیطان نہیں چلتا۔ بلکہ ایک اور ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے۔ کیا شان ہے حضرت عمر کی! اسی لیے صوفیاء کرام بار بار لوگوں کے نسخہ دیتے ہیں کہ اگر کسی کو گندے خواب پڑتے ہیں اور کوئی بچہ رات میں نیند میں ڈرتا ہے اور نیند میں ڈرونی خواب پڑتے ہیں اور نیند میں ڈر کر چمک کر اڑتا ہے، تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ شہادت کی انگلی سے اس کے سینے پر عمر لکھو، عمر لکھو۔ تو جب شہادت کی انگلی سے اس کے سینے پر عمر لکھا جاتا ہے تو پھر برے خوابوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، رات میں بلاؤں کے خطرے سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عمر کی نام کی اتنی بڑی تاثیر ہے کہ اگر سینے پر عمر لکھا جائے تو پھر وہ شیطانی خطرات سے، جنات کے خطرات سے اس نام سے محفوظ رہتا ہے۔ تو پھر ذات کتنی بڑی ہوگی! حضرت عمر کے ذات کا معاملہ کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ کی ذات کتنی بڑی ہے، آپ کی روحانیت کا معاملہ کتنا بڑا ہے، آپ کی ولایت کتنی بڑی ہے، حضرت عمر کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ ذرا دیکھیے حضرت عمر کی کتنی بڑی ہے حضرت عمر کی عظمت۔ کیا آپ کی خلافت ہے، دور خلافت ہے، اچانک ایک پہاڑی میں خطرناک آگ لگ جاتی ہے، یعنی لاوا نکلتا ہے نا، لاوا، زمین میں لاوا پھوٹ پڑا اور وہ لاوا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اتنا بڑا کہ آزو بازو کی آبادیاں گرم ہونے لگی۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ ایکشن لینے سے پہلے درباری خلافت میں خبر پہنچانا ضروری تھا۔ تو ذمہ داروں نے درباری خلافت میں خبر پہنچایا کہ حضور ایک علاقے میں آگ بھیانک بھڑک اٹھی اور آگ بڑھتے جا رہی ہے اور آزو بازو کے بستی کے لوگ آگ کی گرمی سے تڑپ رہے ہیں، آپ کے حکم کا انتظار ہے، اگر آپ کچھ حکم دیں تو پھر ہم آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے دوستو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری کو اپنا ایک رومال دیا، اپنی ایک چادر دی اور چادر دے کے کہا کہ جاؤ اس آگ کو، اس دہکتی ہوئی آگ کو میری چادر بتا دو۔ تو تمیم داری حسب الحکم گئے اور دہکتی ہوئی آگ کے سامنے حضرت عمر کی چادر کو کھول کر رکھ دیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، واپس زمین میں چلے گئی۔ ایسی شان حضرت عمر کی، ایسی روحانیت حضرت عمر کی کہ حضرت محترم کہ حضرت عمر کی روحانیت کا معاملہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو ہر چیز کا کنٹرول دے دیا تھا، ہر چیز کا کنٹرول دیا تھا۔ آپ کا تصرف پانی پر بھی تھا، آپ کا تصرف ہواؤں پر بھی تھا، آپ کا تصرف جھاڑوں پر بھی تھا، آپ کا تصرف پتھروں پر بھی تھا۔ کئی ایسے کرامات ہیں، کئی ایسے تصرفات حضرت عمر کے کہ ذہن دنگ ہو جاتا ہے، ذہن دنگ ہو جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے حضرات محترم،
ذرا دیکھیے، آذربائیجان میں جنگ چل رہی ہے، آذربائیجان ایران کا علاقہ. اب آپ حساب لگائیے کہ ایران سے مدینہ کتنی دور ہے. آج ہی کا حساب لگا لیجیے کہ آذربائیجان سے مدینے کا کتنا بڑا فاصلہ ہے. تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں آذربائیجان نہاوند کو، آذربائیجان کو ایک لشکر بھیجا. جنگ چل رہی ہے، جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن بھی جنگ چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے. اور ادھر جمعہ کا وقت ہوا، حضرت عمر ممبر پر چڑھ گئے، ممبر پر چڑھ گیا اور خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے، خطبہ دیتے دیتے آپ نے خطبے کو روکا اور 3 بار کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. کیا مطلب؟ 3 بار آپ نے کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. تب جتنے لوگ تھے وہ بڑے حیران ہو گئے، اس لیے کہ ساریہ کہے کہ جسے عمر پکار رہے ہیں وہ ساریہ مسجد نبوی میں موجود نہیں ہے، وہ تو آذربائیجان میں جنگی کمان سنبھالے ہوئے ہیں. وہ تو نہاوند میں ایران کی زمین پر جنگی کمان سنبھالے ہوئے ہیں، وہ جنگی کمانڈر ہے. اور ممبر پہ ٹھہرے ٹھہرے آذربائیجان کے جنگی کمانڈر کو عمر کیوں یاد کر رہے ہیں؟ آخر قصہ کیا ہے؟ سارے لوگ حیران ہوئے، سارے لوگ حیران ہوئے، سارے حیران. تو حضرات محترم، تھوڑے دن گزرے، راز فاش ہوا کہ آذربائیجان سے خط آیا دربار خلافت میں، اور حضرت عمر کے دربار میں اس خط کو بآواز بلند پڑھا گیا. اور لکھنے والے حضرت ساریہ تھے، وہ ساریہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے ممبر پہ ٹھہر کے پکارا تھا دوران خطبہ، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو. تو ساریہ کا خط آیا جس میں اللہ اور اس کے رسول کو شکر ادا کرنے کے بعد ساریہ لکھتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اللہ کے فضل سے ہم نے نہاوند کو، آذربائیجان کو ہم نے فتح کر لیا ہے. مگر ایک عجیب واقعہ ہمارے ساتھ گزرا ہے کہ ہم جنگ لڑنے میں اتنے مصروف تھے، اتنے مصروف تھے، اتنے مصروف تھے کہ ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم دیکھنا بھول گئے تھے، ہم دیکھنا بھول گئے تھے. مگر اچانک 3 مرتبہ آپ کی آواز آئی کہ آپ نے کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، کیا ہے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. تو جب ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ کے ہمیں گھیر رہا ہے، پہاڑ کے پیچھے سے آ کے ہمیں گھیر رہا ہے. تو گویا یہ حضرت عمر کی ولایت ہے، یہ حضرت عمر کی نظر ہے کہ اللہ نے حضرت عمر کے نظروں سے تمام پردوں کو اٹھا دیا تھا، اور حضرت عمر مدینہ منورہ کی زمین پر بیٹھ کر ایران تک نظر رکھتے تھے. حضرت عمر آذربائیجان کے میدان جنگ میں حضرت عمر نظر رکھ رہے ہیں. ایسی شان حضرت عمر کی ہے. اور حضرات محترم ذرا دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ کی روحانیت کا معاملہ تھا، یہ تو آپ کی روحانیت کا معاملہ تھا، مگر آپ حضرت عمر کو بحیثیت ولی آپ نے دیکھا، بحیثیت صحابی آپ نے حضرت عمر کو دیکھا. مگر حضرت عمر کی زندگی کی سیرت کا ایک اور پہلو ہے کہ حضرت عمر کے تعلقات اہل بیت کے ساتھ کیسے تھے، حضرت عمر کے معاملات اہل بیت کے ساتھ کیسے تھے. ذرا یہ بھی دیکھیے میرے دوستو کہ حضرت عمر امیر المومنین ہیں، پوزیشن پر ہیں، اقتدار پر ہیں، طاقت کے ساتھ ہیں، پاور کے ساتھ ہیں، فوج کے ساتھ ہیں. اور حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت سے نوازا تھا، ایسی طاقت سے نوازا تھا کہ دنیا کا 65% حصہ حضرت عمر کے ہاتھ میں آ چکا تھا. اسلام کا پرچم حضرت عمر نے دنیا کے 65% حصے پر، اسلام کے پرچم کو حضرت عمر نے پھیلا دیا تھا. اور بڑے بڑے بادشاہ حضرت عمر کے سامنے سر کو جھکاتے تھے، بڑے بڑے سربا حضرت عمر کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کر بیٹھتے تھے. لاکھوں کی فوجیں عمر کے نام سے کعبہ کرتے تھے. اور حضرت عمر کا
دور خلافت، اتنا حسین دور خلافت، اتنا حسین دور خلافت کہ قانون انسان تو انسان، جنگل کے بھیڑیے بھی قانون پہ عمل کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔ تو حضرات محترم ذرا دیکھیے کہ حضرت عمر کی سیرت میں آپ کو اہل بیت سے تعلق کیسے ملے گا کہ مال غنیمت آیا، حضرت عمر کے سامنے رکھا گیا، اور حضرت عمر اب اس مال غنیمت میں جس میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھے، درہم بھی تھے، موتیاں بھی تھے، کپڑے بھی تھے، اناج بھی تھا، ہر چیز تھی، صحابہ کرام میں تقسیم کر رہے تھے۔ ان میں صحابہ بھی تھے، ان میں تابعی بھی تھے، ان میں جوان بھی تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں کم عمر بچے بھی تھے، سارے کے سارے ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت عمر تقسیم کرتے جاتے ہیں، تقسیم کرتے جاتے ہیں، اور سب کو برابر 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 دیتے ہیں۔ آخر کار دیکھا کہ اسی صف میں وقت کے امیر المومنین کا بیٹا ٹھہرا ہوا ہے، وقت کے خلیفہ کا بیٹا ٹھہرا ہوا ہے، وقت کے اقتدار سنبھالنے والے کا بیٹا ٹھہرا ہوا ہے، مسلمانوں کے امیر کا بیٹا حضرت عمر کا بیٹا اسی صف میں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو پہلی صف سے لے کر یہاں تک جتنا بانٹتے ہوئے آ رہے تھے، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اتنا ہی دیا، ایک رتی ایک درہم بھی اپنے بیٹے کو زیادہ نہیں دیا۔ مگر جب حضرت عمر نے دیکھا کہ صف میں صرف ان کا بیٹا ہی نہیں ہے، علی کے بیٹے بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، حسنین بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے نواسے بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، تو پورے مجمع کو جتنا دیا تھا حسن و حسین کو اس سے دگنا حضرت عمر نے دیا، اس سے دگنا حضرت عمر نے دیا۔ تو سارے مجمع نے دیکھا، معاملہ سمجھ گئے کہ امیر المومنین نے حسنین کو سب سے ڈبل کیوں دیا، وہ جانتے تھے، مگر بچے کیا جانے، بچے کیا جانے۔ تو شہزادے نے اعتراض کیا، امیر المومنین کے بیٹے نے اعتراض کیا کہ ابا جان کم سے کم مجھے تو دیکھ لیتے کہ میں کون ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا خون ہوں، آپ نے مجھے اتنا نہیں دیا جتنا حسن و حسین کو دیا، آپ مجھے بھی اتنا دے سکتے تھے جتنا حسن و حسین کو دیا، آپ نے اپنے بیٹے کو عوام میں ڈال دیا، اپنے بیٹے کو پبلک میں ڈال دیا، اپنے بیٹے کو عام لوگوں میں ڈال دیا، اور حسنین کو آپ نے دگنا حصہ دے دیا، اور اپنے بیٹے کو آپ نے بڑے مجمع میں نہیں پہچانا۔ تو جب یہ جملہ سنا تو عمر جلال میں آ گئے اور فوراً اپنے بیٹے سے کہا کہ خبردار بیٹے، زبان روک لو، کچھ کہنے سے پہلے یہ دیکھو کہ تم کس کی برابری کر رہے ہو، کچھ کہنے سے پہلے تم یہ دیکھ لو کہ کس کی برابری کر رہے ہو اور کس کے برابر تم اپنا حصہ پوچھ رہے ہو۔ تم اپنے آپ کا امیر المومنین کا بیٹا کہتے ہو، اپنا پوزیشن مجھے بتا رہے ہو، اپنا رتبہ بتا رہے ہو، تو سن عمر کا پوزیشن کیا ہے، عمر کا رتبہ کیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو حسنین کی برابری کر رہا ہے، تو اے میرے بیٹے یہ بتلا کیا ان کا باپ، کیا تیرا باپ ان کے باپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تیرا باپ ان کے باپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تیری ماں ان کے ماں کے برابر ہو سکتی ہے؟ کیا تیری خالہ ان کے خالہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ کیا تیری پھوپھی ان کے پھوپھی کے برابر ہو سکتی ہے؟ کیا تیرا ماموں ان کے ماموں کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تیری نانی ان کے نانی کے برابر ہو سکتی ہے؟ کیا تیرا نانا ان کے نانا کے برابر نہیں ہو سکتا؟ ارے بیٹے یہ حسنین ہے جن کے والد حیدر کرار ہے، علی مرتضی ہے، جو عمر کے برابر نہیں، عمر ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کی ماں فاطمہ ہے، سیدہ کائنات ہے، اور تیری ماں حسن و حسین کے ماں کے برابر ہی نہیں کر سکتی، ان کی نانی خدیجہ ہے، تیری نانی ان کی برابر ہی نہیں کر سکتی، اور ان کے نانا محمد عربی ہے، ساری کائنات ان کے برابر ہی نہیں کر سکتی، تو بیٹے تم کیسے حسنین کی برابری کر رہے ہو؟ تو حضرات محترم گویا کہ حضرت عمر نے بتا دیا کہ دنیا کسی بھی معاملے میں حسنین کی برابری نہیں کر سکتی، کسی بھی چیز میں، کسی بھی نسبت میں دنیا حسنین کی برابری نہیں کر سکتی۔
اسی لیے تو مولا علی نے حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ عمر سراج اہل جنت ہے. عمر کیا ہے؟ سراج اہل جنت ہے، یعنی عمر جنتیوں کے چراغ ہے. حضرت عمر کون ہے؟ جنتیوں کے چراغ ہے. جبکہ جنت میں اندھیرا نہیں ہوتا، جنت میں رات نہیں ہوتی، اور جنت نور ہے، اور نور کا مطلب روشنی ہی روشنی، روشنی ہی روشنی، روشنی ہی روشنی ہے. مگر حضرت عمر کا مرتبہ بتاتے ہوئے مولا کائنات کہتے ہیں کہ عمر کی ذات کو کم مت سمجھو، عمر یہ سراج اہل جنت ہے. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جن کی اولاد جنت کی سردار ہے. یہ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جن کی اولاد جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمر سراج اہل جنت ہے، عمر جنتیوں کے چراغ ہے. تو الغرض کے حضرات محترم، ایک چیز یاد رکھیے، ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر ہم وقار کو باقی رکھنا ہے، اپنے سکون کو باقی رکھنا ہے، اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے، اپنے دبدبے کو باقی رکھنا ہے، اپنی عزت کو باقی رکھنا ہے، اپنی شان و شوکت کو باقی رکھنا ہے، تو حضرات محترم ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے کل کو پڑھیں کہ ہمارا کل کیا تھا، اور ہمارے گزرے ہوئے کل میں صحابہ کا کردار کیا تھا، ہمارے گزرے ہوئے کل میں خلفاء کا کردار کیا تھا، ہمارے گزرے ہوئے کل میں اولیاء کا کردار کیا تھا، ہمارے گزرے ہوئے کل میں علماء کا کردار کیا تھا، اور اولیاء اللہ اور علماء نے کیسی محنت و مشقت سے یہاں تک اسلام کو پہنچایا، صحابہ کرام نے کیسی محنت اور مشقت سے یہاں تک اسلام کو پہنچایا، اور اہل بیت نے کیسی بڑی بڑی قربانیوں کے ذریعے اپنے خون کو پانی بنا کر اسلام کے پودے کو کیسے ہرا بھرا 1400 سال تک رکھا. آج یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو مسلمانوں، گزرا ہوا زمانہ ایک طاقت ہوتا ہے. گزرا ہوا زمانہ کبھی بیکار نہیں ہوتا، کبھی بیکار نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو آج کے دور کی مثال دیتا ہوں. اگر آپ MBA کر لیے، انجینئرنگ کر لیے، آپ ماہر سے ماہر ڈاکٹر بن گئے، اور آپ نوکری کے لیے آپ گئے، تو آپ نوکری پہ جب گئے تو آپ کی سند کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کی مارک شیٹ کو نہیں دیکھا جاتا آپ کہاں سے آئے ہیں، بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تجربہ کتنے سال کا ہے، ایکسپیرینس کتنے سال کا ہے، تجربے کی سند آپ کے پاس کیا ہے، ایکسپیرینس کی سند آپ کے پاس کیا ہے، آپ اس سے پہلے کہاں کام کر کے آئے ہیں. تو دنیا کا اصول ہے کہ آپ کو نوکری دینے سے پہلے تجربہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے، یعنی یہاں آنے سے پہلے جو وقت گزر گیا وہ وقت آپ کا کیسا گزرا، یہ نوکری دینے والا دیکھتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے. تجربے کا مطلب کیا ہے، ایکسپیرینس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو نوکری دینے والا یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے بڑے کمپنی سے آئے، بلکہ اس سرٹیفکیٹ کے بہانے یہ دیکھتا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے آپ کا ٹائم کیسے گزرا، یہاں آنے سے پہلے آپ کا وقت کیسے گزرا، اور کتنے سال آپ تجربہ لے کر آئے. تو گویا کہ میرے دوستو، آپ کی نوکری خود آپ کو بتا رہی ہے کہ گزرا ہوا کل بیکار نہیں ہوتا، بلکہ گزرا ہوا کل تجربہ ہوتا ہے. گزرا ہوا کل تجربہ ہوتا ہے، اور گزرا ہوئے کل ہی میں جینے کا طریقہ ہوتا ہے، اور گزرے ہوئے کل ہی میں جینے کی ہمت ہوتی ہے، اور گزرے ہوا کل ہی انسان کو راستہ بتلاتا ہے، اور گزرے ہوا کل ہی انسان کو امید دکھاتا ہے، اور گزرا ہوا زمانہ ہی انسان کو طاقت بتلاتا ہے، اور گزرا ہوا زمانہ ہی انسان کو تجربہ دیتا ہے، اور گزرا ہوا زمانہ ہی انسان کو نصیحت دیتا ہے، اور گزرا ہوا زمانہ ہی انسان کو زندگی سکھاتا ہے. تو کبھی بھی اپنے بڑوں کے کل کو بیکار مت سمجھنا، اپنے بزرگوں کی زندگی کو بیکار مت سمجھنا، اپنے خاندان کے لوگوں کی محنت کو بیکار مت سمجھنا، اپنے باپ کی زندگی کو کبھی بیکار مت سمجھنا. یاد رکھو میرے دوستو، اگر انسان کی زندگی میں اگر کوئی سب سے بڑا ہیرو ہوتا ہے تو وہ اس کا باپ ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے.
انسان کی زندگی میں اگر حقیقی کوئی ہیرو ہوتا ہے تو وہ اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا باپ ہوتا ہے۔ آج شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے میرے دوستو۔ میں آج آپ کو سوشل میڈیا کی ایک بات بتا رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کی۔ آج ہمارا مسلمان اتنا جھک چکا ہے، اتنا کم ظرف ہو چکا ہے، اتنا کم ظرف ہو چکا ہے، اتنا کم ظرف ہو چکا ہے کہ غیروں کی پیدائش پہ اپنے جیب کا پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ دیکھیے سوشل میڈیا پہ وہ انا کا جنم دن، یہ انا کا جنم دن، وہ انا کا جنم دن، یہ انا کا جنم دن۔ ارے کیا بھائی 2 دن تم نہیں دکھے تھے؟ نہیں صاحب بنگلور گیا تھا۔ کہیں کو گیا تھا؟ وہ ہماری انا کا برتھ ڈے تھا، وہ ہمارے انا کا برتھ ڈے تھا۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، سیاست کبھی مسلمان کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ چیز ذہن میں رکھو، کبھی نہیں کی۔ ہم ہر دور میں کھلونا بنے، اور ہر دور میں ہمیں کھلونا بنا کے رکھا گیا، کھلونا بنا کے رکھا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، تمہاری زندگی کا سب سے کامیاب دن کون سا ہے؟ تمہاری زندگی کا سب سے کامیاب دن وہ ہے جس دن تمہارا باپ تمہیں دیکھ کے مسکرائے۔ تمہاری زندگی کا سب سے کامیاب دن وہ ہے کہ جس دن تمہارا باپ تمہارے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے 2 قدم چلے، تمہارے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے 2 قدم چلے۔ یاد رکھو میرے دوستو، بڑے لوگوں کا ایک قول ہے، بیٹا جب جوان ہوتا ہے نا تو باپ بڑھاپے میں لکڑی پکڑنے کو شرماتا ہے، اس لیے کہ باپ کو بڑھاپے میں لکڑی کی نہیں بلکہ بیٹے کے کاندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹے کے کاندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، باپ کو، کسی بھی باپ کو بڑھاپے نے کبھی کمزور نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے، کسی بھی باپ کو بڑھاپے نے کبھی کمزور نہیں کیا۔ اگر باپ کمزور ہوا ہے تو اولاد کی بے وفائی سے کمزور ہوا ہے، اگر باپ کمزور ہوا ہے تو اولاد کی شرارت سے کمزور ہوا ہے، اگر باپ کمزور ہوا ہے تو میرے دوستو اولاد کے مکر و فریب سے کمزور ہوا ہے، اگر باپ کا دل ٹوٹا ہے تو اولاد کے مکر جانے سے دل ٹوٹا ہے۔ میرے دوستو آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے حقیقت میں ہماری لائف کا، ہماری زندگی کا اگر کوئی ریئل ہیرو ہے تو وہ ہمارا باپ ہے، ریئل ہیرو اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا باپ ہے۔ کسی نے بھی ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کیا سوائے ہمارے باپ کے، کسی نے بھی میرے پیٹ بھرنے کے لیے ہواؤں کا مقابلہ نہیں کیا سوائے میرے باپ کے، کسی نے بھی میرے پیٹ کو بھرنے کے لیے 40 ڈگری کے دھوپ کو برداشت نہیں کیا میرے دوستو سوائے میرے باپ کے، کسی نے بھی میرے بخار کو اتارنے کے لیے اپنے ایک وقت کی دوا کھانا بند نہیں کیا سوائے میرے باپ کے۔ ارے میرے پیر میں نئی چپل لانے کے لیے پھٹے چپل کے ساتھ اگر کوئی رہا تو وہ میرا باپ رہا، اگر مجھے نئے کپڑے پہنانے کے لیے پھٹی بنی چھپا کر اگر کوئی اپنی پھرا تو وہ میرا باپ پھرا، مجھے اچھا علاج کرانے کے لیے اپنی بیماری کو چھپا کر رکھا تو وہ میرا باپ چھپا کر رکھا، مجھے طاقتور بنانے کے لیے اپنی کمزوری کو چھپا کر رکھا تو وہ میرا باپ چھپا کر رکھا، مجھے پڑھانے کے لیے اپنے شوق کو مار کر رکھا تو میرا باپ مار کر رکھا۔ ارے خود دال کھانا کھا کے اگر کسی نے اپنی بریانی کا شوق اولاد کے ذریعے پورا کیا تو وہ میرا باپ پورا کیا۔ تو یاد رکھو حضرات محترم، باپ ایک جسم کا نام نہیں ہے بلکہ باپ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک قربانیوں کے ایک مجسمے کا نام باپ ہے، قربانیوں کے ایک سفر کا نام باپ ہے، اور باپ کی جتنی قربانیاں بیٹے کو جوان کرنے میں ملیں گی کسی کو نہیں ملے گی۔ لہذا میرے دوست ایک بات ذہن میں رکھو، وہ انا یہ انا ہٹا دو، مطلب پہ استعمال کرو، اس لیے کہ سیاست مطلب کی چیز ہے اور ہمیں بھی مطلب پہ رہنا ہے اور مطلب پہ چھوڑنا ہے۔ سیاست ہمیشہ کے ساتھ کا نام نہیں ہے، مگر ہماری لائف کا اگر کوئی لیڈر ہے، ہمارے گھر کا کوئی لیڈر ہے تو وہ ہمارا باپ ہے، اور ہماری لائف کا کوئی ریئل ہیرو ہے تو وہ ہمارا باپ ہے۔ اپنے ہیرو کی قدر کرو میرے بھائی،
اپنے ہیرو کی قدر کرو، لائف ہیرو کی قدر کرو، اور پھر دیکھو تمہاری لائف کیسے ٹرن ہوتی ہے۔ وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔